بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے کہ فقیر کچھ بات عرض کرے، یہ ہم بات انشاءاللہ مختصر ہوگی، فقیر کو نہ لمبی بات آتی ہے نہ مقصود ہے، مگر جب بارش برستی ہے تو پیالہ وہی بھرتا ہے جو سیدھا رکھا ہو۔ کتنی فائدہ مند بارش ہو، کتنا اچھا پانی ہو، اگر پیالہ ہم الٹا رکھ دیں تو آپ بتائیے کتنے انچ صبح سے شام تک بارش ہوگی، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آخر میں جب بارش ختم ہوگی ہم پیالہ اٹھائیں گے تو وہ ویسے کا ویسا ہوگا، اوپر سے پھر بھی کچھ گیلا ہو جائے گا، اندر سے وہ خالی ہوگا۔ جس نے اپنا پیالہ سیدھا رکھ دیا، بارش کم بھی ہوگی اس پیالے میں اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو پیالہ کیا ہے؟ انسان کے جو سب سے اہم پیالہ ہے، جس کا اللہ پاک قرآن میں جسے بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ ہے یہ پیالہ دل، انسان کا یہ دل۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، ایک ایسا انسان کا ایک عضو ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے انسان کے اندر، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو یہاں اچھا، پھر صحیح بخاری کی حدیث، فقیر کوئی مقرر کوئی خطیب نہیں ہے، صرف اس نیت سے میں بھی اتنا دور کیوں آیا ہوں، آپ بھی اتنا کیوں آئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی رحمت سے ہماری زندگیاں بدل جائیں، عملی چینج ہماری زندگیوں میں آنا ہے۔ ہم نے یہ قرآن کا پڑھنا، نعت مبارک کا پڑھنا، اس کا مقصود کیا ہے؟ صرف کانوں کی عیاشی نہیں ہے، وہ جی ماشاءاللہ بہت اچھی قرأت کر لیجیے، ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار پڑھ دیے۔ اس کی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں، اب میں تھوڑی سی آپ کو، کیونکہ ہم لوگ ذرا ماشاءاللہ آپ سب نوجوان لوگ ہو اور سائنس سے بھی واقف ہو اور سب چیزیں، انسان کے دل کے اندر جو لفظ انسان سنتا ہے نا، اس کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ دیکھنا، ہم بعض اوقات کوئی نعت، کوئی پرسوز ایسی سنتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا ایک مقام تھا کہ جب وہ قرآن شریف تلاوت سنتے تھے، آنکھوں سے ان کی آنسو جاری ہو جاتے، دل ان کا جو ہے نا وہ پگھل جاتا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اتنی تمہید ماننے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جتنی دیر بھی بیٹھیں یہاں صرف ایک نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہم سب جانتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کہیں اور حدیث سے بھی شروع کر سکتے تھے، مگر یہ جو نیت ہے نا، بابا بلے شاہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بلیا رب ملدا انانو جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے۔ آپ نے مشہور سنا ہوگا نا، جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں، ملدا ڈڈواں مچھیاں نو۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ رب ملدا انہوں جنہاں دیاں نیتاں سچیاں نے، کام کرندہ کیے کہ بندے دی نیت ٹھیک ہو جاوے۔ اعمال ٹھیک ہون تو پہلے، اعمال کے ٹھیک ہونے سے پہلے یہ نیت، جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اعمال انسان کی نیت کے ذیل میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان عمل کم بھی کرے، اس کی نیت اچھی ہو، کوشش اچھی ہو، اللہ پاک کی رحمت اس پہ متوجہ رہتی ہے۔ رحمت الہی بہانہ میں جوت۔ کبھی ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہے کہ اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے۔ میں ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود اس کو سوچئے کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں، جو ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے ٹوٹ کے محبت کس سے کی ہے؟ ایک ہستی ہے جس سے اللہ نے ٹوٹ کے محبت کی ہے۔ باقی تو ہم کہتے ہیں نا
کہ سارے کہندے رب تو میرا میرا، تو ہی کہہ دے میں تیرا. تو اللہ پاک نے کس کے بارے میں کہا کہ اللہ پاک نے ٹوٹ کے کس سے محبت کی؟ قرآن اس کا گواہ ہے. اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا احسان جتاتے ہیں، ہم نے تم پہ رحمت للعالمین بھیجا. یعنی سب سے زیادہ اللہ کو جو محبت ہے، اور یہ بھی جو آیت ہے ہماری، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد وآلہ. یہ اللہ کے محبت اور عشق کی بات ہے. یہاں میں جو بات انشاءاللہ مختصر عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آج عشق اور عشق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ضرورت ہے، اور آج اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کبھی بھی نہیں تھا مگر آج تو بالخصوص نہیں ہے. اللہ کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر ناممکن ہے. جو یہ کہتا ہے وہ جاہل ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. قرآن خود کہتا ہے، اے میرے محبوب، آپ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بار بار ہم پڑھتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ نقطہ قرآن کے بعض لوگ، اب یہ کیا شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت؟ بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. جب اللہ پاک اگر یہی کہہ دے تو میری اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا طریقہ بتاتے ہیں. مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. شان مبارک دیکھو، ایک تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، نام آئے، تو آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھو. یہ غیرت کا نسل ہے. فقہا کے نزدیک تو ایک بار ایک مجلس میں واجب پڑھ لیا، کام ہو گیا. مگر وہ تو آپ اپنے ماں کو بھی باپ کی جوری جورو کہہ کے پکارو گے تو کام تو ہو گیا. مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کہیں زیادہ حق ہے، اس سے کہیں زیادہ حق ہے. تو ایک تو یہ یاد رکھی کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم، اور اس کے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کبھی اس کی آپ سے عرض کروں گا اس کی باتیں، مگر آج عشق پہ بات کرنی ہے، تاکہ اور اس نیت سے کہ آج ہماری زندگیاں بدل دے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نیکوکاری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کو اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور ہے کہ اس سے ہم حیا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو ہم کیا لے کے جائیں گے. اس واسطے نہیں کہ جہنم اور جنت کی بات تو بعد میں ہے، ایک حیا کی بھی بات ہوتی ہے. ایک مسلمان کے لیے یہی بڑی حیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. وہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اول تو مجھ سے تو حساب نہ لینا. فارسی شعر ہے، مجھے یاد نہیں، کہ اے اللہ تو قیامت کے روز مجھ سے حساب نہ لینا، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا حساب لینا ہی ہے، ناگزیر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت لینا. میں آپ کو خدا کا نام ہے، دل کی کان کھولو، دل کی آنکھیں کھولو. مختصر بات ہے. اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی زندگیاں بدلیں گی، آپ کے اندر بدلے گا، یہ یہاں بدل جائے گا. آج ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہم چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے رک نہیں پاتے، چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھ نہیں پاتے. دیکھیں یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر اس پہ بھی ادا کرو کہ جو بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ بھی شکر ادا کرو. اس کی بھی، چاہے تمہیں ایک دفعہ دن میں درود شریف کی توفیق ہو جاتی ہے، کبھی مہینے میں ایک لمحہ ہی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، اس پہ بھی شکر کرو. یہ بھی بڑی نعمت ہے، مگر یہ حق نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ اللہ کے لیے ہے. باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، اے مرشد میں نے سکھایا ہو. مگر اللہ کی یاد کے لیے پہلے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن جڑا ہوا ہو.
کیونکہ جو بھی ہمیں ملا ہے، جو دین بھی ملا ہے اور جو ہم نے اللہ کی وہ پہچانا ہے، حقیقت میں آپ غور کریں تو ہم نے رب کو نہیں، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ اللہ پاک کو انہوں نے ہمیں جو معرفت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ پاک نے اپنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، عمل مبارک سے کی۔ پر عرض یہاں نقطہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی شدید اللہ پاک محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے تو ایمان والو، میں اور میرے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب اس میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں، خود 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ میرا یا آپ کا 1 کروڑ درود شریف پڑھ لوں میں، ہر لمحے قیامت تک پڑھتا رہوں درود شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رتی برابر بھی فائدہ ہوگا نہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو بے پناہ فائدہ ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیے، ایک اللہ کی کتنی بھی آپ بڑائی بیان کر دیں، یہ یاد رکھیے اللہ اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر بعد از خدا بزرگ تو ہی، مخلوق میں سب سے اونچی ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اونچی ہوتی، اور اتنی اونچی کہ ان کے مقابلے میں کوئی انسان نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جس طرح اللہ کی محبت لامتناہی ہے اور اللہ کی معرفت لامتناہی ہے، انفائنائٹ ہے، اس طرح کیونکہ اللہ پاک نے خود کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معرفت الہی ہر لمحے بڑھتی رہتی ہے، تو یعنی وہ انفائنائٹ ہے، جو معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قرب جو ہے وہ ہمیشہ ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی بڑھ رہا ہے، آج بھی بڑھ رہا ہے، یہ نہیں، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اقدس میں حیات ہیں، اور اس زندگی سے زیادہ قوی حیات ہیں ان کی۔ ہاں وہ انبیاء حیات ہوتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور قوی زندگی ہے، مگر وہاں وہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے، وہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ تو کیونکہ ان کے یعنی جو ان کی معرفت جتنی حقیقت محمدیہ میں آگے بڑھتا جائے گا، بس وہ ڈوبتا چلا جائے گا، ڈوبتا چلا جائے گا، اور جو جتنا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے گا، میں بڑی لاجکلی بات کر رہا ہوں، میں صرف لفاظی نہیں کر رہا ہوں، وہ اتنا اللہ کی محبت میں ڈوبے گا۔ آپ کی اس کی مثال بھی دیتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ بوتل یہاں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میرے قریب ہے نا جی، تو جو اس بوتل کے جتنا قریب آئے گا وہ میرے بھی تو اتنا قریب آئے گا نا۔ تو یہ مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے گا جتنا، وہ اللہ کے اتنے قریب آئے گا۔ مقصود اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی ذیل میں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں بدلنے کے اعتبار سے میں آپ کو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم یہاں بیٹھیں کس نیت سے کہ اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، مگر آج تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، آج تو اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آج تو میرے لیے فیصلہ کر دے۔ اب بتاؤ، آج آسمانوں پہ فیصلہ ہو جائے کہ اس پوری جماعت کو میں نے اپنے اولیاء میں بنا لیا، کوئی مائک کا لار ہے جو بند کرے؟ اور یہ کیسی عجیب، اس مجلس میں پہلے آپ کو پتہ میں کوئی خطیب متیب نہیں ہوں جو روانی سے بات کروں، جو بات دل میں آ رہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مگر سمجھو یہ مجلس کون سی مجلس ہے؟ حدیث کی روح سے، قرآن اور حدیث کی روح سے فقیر بات کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ایسی مجلس کو ڈھونڈتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی یاد ہو رہی ہو۔ یہ درود شریف اللہ کی یاد ہے۔ کیسے اللہ کی یاد ہے؟ دیکھو آپ درود شریف میں کیا پڑھتے ہو، اللہم صلی اللہ، یہاں 2 چیزیں سمجھو کہ ایک تو آپ پکارتے ہو اللہ کو تو ذکر اللہ بھی ہو گیا، ذکر حبیب بھی ہو گیا، اور دوسرا آپ اس بات کو ایکنالج کرتے ہو کہ اے اللہ، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تو درود بھیج ہی نہیں سکتا، میں قاصر ہوں، میں ہیلپ لیس ہوں، اللہ اے اللہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری طرف سے صلاۃ و سلام کر دیجیے، ہم قاصر ہیں، ان کا مقام اتنا اونچا، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ میں شعر ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھی عبد الرحمن جامی کا، ہاں یہ
ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی. وہ کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنی زبان اپنے منہ کو مشک گلاب سے دھوؤں تو آپ خود سوچیں کہ 1000 بار دھو تو اس کا مطلب ہے کتنی خوشبو آئے گی، کیسا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. تو یہ شاعر کیا کہتا ہے کہ اگر میں 1000 بار بھی اپنا منہ دھوؤں پھر بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لاؤں. میں سمجھتا ہوں 1000 بار دھونے کے بعد بھی بڑی بے ادبی ہے کہ اس گندے منہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں. ہمیں معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ گلا ہے نا میرے، اس سے نیچے نہ اللہ اور رسول کی محبت معرفت نہیں. اوپر سے تو لپ سروس میں بہت دیتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، یہ صرف سفر جو ہے نا یہ ایک بالش کا ہے. بات دل میں اتر جائے، عشق دل میں. صحابہ کے ساتھ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں اتر گیا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جو بھائی اجازت ہے. ایک فقیر ہمارا، ابھی آپ سمجھیں گے میرا خیال، نہیں سمجھتے، بہرحال فقیر تو سیدھی بات کرتا ہے. ایک نقطہ میں پہلے بیان کر دوں، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت، چاہے دیوبند چاہے بریلوی، سب کا یہ عقیدہ ہے جو صحیح ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا بہت علماء دیوبند سے تعلق ہے، سب سے محبت میں تو بلکہ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مجدد ہی کہتا ہوں. اور جو مجدد صاحب کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء کے مزارات پہ حاضری اور ان سے عکس فیض کرنا. یہ بھی میں آپ کو بھی لاجکلی سمجھا دوں گا اگر کسی کے دل میں کوئی اعتراض آئے، کیونکہ میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی مزار شاید ایسا ہو بڑا جو اس پہ میری حاضری نہ ہوتی ہو. اور بابا فرید کے یہاں اور داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ملتان کے مزار جات الحمدللہ بہت کثرت سے ہوتی. بلکہ ہم تو ازبکستان بھی 2 دفعہ سمرقند بخارا بھی گئے، وہ ہمارے نقشبندی اولیاء کے مزار ہیں سارے. تو وہاں ایک فقیر گیا، اس نے مجھے آ کے حال احوال جب بتائے تو ظاہری بات ہے میں شیخ ہوں تو مجھے اپڈیٹ کرتے ہیں. اب میں کوئی ہوکس پوکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نقصہ پہ سمجھے گا اصل. تو کہنے لگا کہ میں جب غالباً بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ مراقب تھا تو ایسا محسوس ہوا کہ بابا صاحب نے فرمایا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بابا صاحب بزرگ کہتے ہیں کہ بابا صاحب کا اس وقت پاکستان پہ بہت بڑا تصرف ہے. یہ 2 نظام چلتے ہیں، ایک ظاہر کا نظام ہے، ایک باطن کا نظام ہے. ایک ظاہر جو آپ کا ڈی سی ہے، اے سی ہے، اور وہ اپنا پرائم منسٹر ہے اور بلا 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 بلا، اور ایک باطن تکوینی نظام ہے اولیاء کرام کا. اس میں ظاہری بات ہے بہت سارے جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں وہ تو زندہ ہوتے ہیں، مگر یہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جیسے بابا فرید، داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت بڑا تصرف ہے. یہ جو حالات آتے ہیں نا ان میں بڑی سے ہے. ابھی بہرحال بات تو ایسی ہے جس کو نہیں ہضم ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، پر بات میں حقیقت بتا رہا ہوں. اس کا بھی ابھی میں ٹیکنیکل بات بھی بتا دوں گا. اب وہ تو مر گئے، مر نہیں گیا، مرتا کون ہے یار؟ انسان کی روح کبھی مرتی ہے؟ صرف ڈائمینشن چینج ہوتا ہے نا. ابھی انہوں نے شعر میں بھی ایک شعر بھی پڑھا غالباً کہ بات یہ ہے کہ انسان کا جسم، عام انسان کا جسم تو فنا ہو سکتا ہے، اس کی روح تو عام انسان کی بھی رہتی ہے نا. تو چجے اولیاء کرام. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس نے وہاں جب بابا صاحب کی طرف متوجہ ہوا تو کہا مجھے اس طرح دل میں خیال آیا کہ بابا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دور میں جو فتنے ہیں ان کا مقابلہ کے لیے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. اس وقت اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ واحد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسی وہاں سے دلیل آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچی تھی. میں حقیقت میں بات کرتا ہوں مگر میں نے وہ سوچی نہیں تھی. کہا کہ انہوں نے فرمایا
کہ دیکھو قیامت کے روز جب اللہ کا غصہ جلال پہ ہوگا، پیک پہ ہوگا، تو کیا آتا ہے کہ حساب کتاب شروع کرنا کوئی تیار نہیں ہوگا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی نہیں، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، آج تو اللہ پاک اتنے جلال میں ہے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میرے لیے کوئی ہلاکت کا فیصلہ ہو، میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ منع کر دیں گے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں کہاں آئیں گے؟ رحمت للعالمین کے پاس۔ عالمین، رحمت للعالمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سارا عالم مستفیض ہوتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس وقت کل انسانیت کی یہ حالت ہوگی کہ کل انسانیت یہ کہہ رہی ہوگی کہ بس چاہے ہم جہنم میں ڈال دو، مگر اب خدا کا نام ہے یہ کوئی اللہ سے کہے کہ اب حساب کتاب شروع کر دے، اتنے پریشان ہوں گے۔ تو سب جائیں گے کدھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جس کا مفہوم ہے کہ ہاں یہ میرا ہی مقام ہے، میں جاؤں گا، اور پھر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر کچھ ایسے کچھ کلمات ہیں اللہ پاک اس وقت مجھے القاء کریں گے، تاکہ اللہ پاک خود ایسے جلال میں ہوں گے، مگر اللہ پاک خود وہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر اللہ پاک کہیں گے کہ اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو کیا مانگو۔ تو اب یہ نقطہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے، یعنی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرح امتیاز کیا ہے؟ مجاہدات نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو اور صحابہ بھی تھے۔ فقیری میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے بڑے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس طرح، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بابا صاحب نے کہا کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا۔ باقی فکر اور پلاننگ دین کے لیے وہ ساری اچھی باتیں کرتے رہو، مگر جب تک تمہارے اندر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوگا، اللہ کا جلال نہیں ٹھنڈا ہوگا۔ یہ عشق آسان نہیں ہے، یہ عشق آسان نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ عشق کے لیے صرف باتیں نہیں، عشق بڑی قربانی مانگتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو خون جگر بہا نہ سکے وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ صحابہ کی زندگی دیکھیں کیسے عاشق تھے، ان کا تن من دھن ظاہر باطن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فنا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر آدمی کسی اور پہ انگلی مت اٹھاؤ، ہم سب کمزور ہیں، اور اپنے اندر جو کمزوری دیکھو اللہ سے مانگو، اللہ مجھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بنا دے، مانگو اور اپنی کوشش شروع کر دو۔ چاہے ایک ناخن کے برابر بھی آپ کے اندر سنت آ جاتی نا ایک دن، اتنا ہی کر لو، گھبراؤ نہیں، جو آپ سے ہوتا ہے آپ کر لو، اور اللہ پہ چھوڑ جو اللہ سے ہوگا وہ اللہ کر لے گا انشاءاللہ، اور اللہ سے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہے، دیکھو جب وہ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے جب جادوگر تھے جس سے مقابلہ تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی بعد میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ تو میری دشمنی میں آئے تھے، تیری دشمنی میں آئے تھے، تو نے ہدایت دے دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں ان کو کیسا ہدایت نہ دیتا، یہ تیرے جیسا لباس پہن کے آ گئے تھے۔ مشاہبت اللہ کے یہاں اس کی قیمت، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو جس کی مشاہبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے میں کسی پہ تنقید کرنا نہ میری عادت ہے نہ مقصود ہے، ہم سب کمزور ہیں، مگر ہم ظاہر بھی باطن بھی، صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہر میری طرح امامہ بھی ہو گیا اور داڑھی بھی ہو گئی اور پیچھے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، یہ کیا سنت ہے؟ یاد رکھیے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس پہ چھری چلانا،
پھر تو جو ان کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے، جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی ہے، اس میں کیا کیوں کب کیسے سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ ہاں بات جب عشق آ جاتا نا، عشق حجت بلا خوف و خطر آتش نمرود میں کود پڑا، عشق ہے عقل ابھی محو لب و بامانی، عقل سوچ ہی رہی ہے اور عشق جو ہے نا کود پڑا۔ یہ عشق چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کیا فرما رہے اللہ پاک؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک تو کہ ہم کہیں گے جی اچھا اطاعت کریں گے تو ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، خیر وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا، مگر بہرحال تو بات یہ کہ مزہ تو تب ہے، وہ کہتے ہیں نا نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی۔ جب وہ اللہ پاک ہم سے محبت کرے گا تو پھر بات ہی کیا ہے، پھر تو بن گئی نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ عشق ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ عشق وہ پاور ہے، وہ فورس ہے، وہ انرجی ہے، وہ بیٹری ہے، وہ طاقت ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ عشق اندر سے بدلتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے نہیں بدلے تھے، اندر سے بدلے تھے۔ آئے تو اس نیت سے تھے کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، وہ اندر بدل گیا۔ وہ جو عداوت تھی وہ حب محبت میں ایسی بدلی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگانی بدل دی۔ ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ سے دوسرا نقطہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات سوچئے گا کہ اللہ پاک، جیسے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود شریف کے محتاج نہیں ہیں۔ درود شریف پڑھتے تو اس کا فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو درود پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ حیات میں جب دنیاوی حیات تھی دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا، حیات تو آج بھی ہے، دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا، تو کوئی ہدیہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ دیتے۔ یہ بادشاہوں کی، عام بادشاہ کی شان ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کو ہدیہ دیتا اس سے بہتر ہدیہ دیتے تھے۔ دیتا ہے ایک عام بادشاہ تو یہ تو رحمت للعالمین ہے، کیا آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ ہے؟ تو آج بھی علماء فرماتے ہیں بعین وہی بات ہے، جب آپ کا یہ درود شریف کا ہدیہ پہنچتا ہے تو بعین کہا کہ یہی اللہ سے امید ہے کہ وہاں سے اس سے بہتر ہدیہ آئے گا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے نہیں سکتے، یاد رکھیے، کیونکہ ٹاپ آف دا لائن اس کائنات کا مقام کون سا؟ مقام محمود۔ میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس کا اللہ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو پھر میرا اور آپ ہم درود نہ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ ہم ساری عمر پڑھتے رہیں، کیا ملے گا؟ مقام محمود۔ تو اللہ نے دینا ہے، اور جس نے دینا ہے وہ خود دیکھو نا اس آیت میں، جب اللہ پاک، ایک منٹ آپ سوچئے، جب اللہ دینے والی ذات کون سی؟ اللہ کی۔ جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اے محبوب میں آپ پہ رحمتیں بھیج رہا ہوں، تو کیا فرشتوں کی رحمت کی ضرورت رہ گئی، یا صلاۃ و سلام کی ضرورت رہ گئی، یا ہماری ضرورت رہ گئی؟ نہیں۔ پھر یہ کیوں ہے؟ سوچیں، یہ جس پہ ناز ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، تو دل یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے گیت گائے، یہ میرا محبوب ہے، دنیا اس کا ڈنکا دنیا میں بجے۔ تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے ہمیں یہ انسانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا محبوب ہے، اور میری یہ چاہت ہے کہ بس دنیا میں میرے محبوب کا نام اونچا سے اونچا کیا جائے، اور جو ہوگا نا کہ جو میرے محبوب کا نام لے گا وہ ایک بار لے گا تو ایک پتاسا، دوسری بار تو دوسرا پتا لیتے جاؤ، اور میرے خزانے کھل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے نا، اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں، ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتے۔ اللہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ خزانے کھول کے لٹانا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارک کہ
پہلے بھی ایک دفعہ یہاں نشست میں نے عرض کی تھی، مگر ہے بڑی کام کی، سنیے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری زندگی بہت آسانی سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور اس وقت زندگی بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ پاک کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بولو عبرت لو، یہ جو ابھی طوفان اللہ کے فضل سے ٹل گیا ہے، خدا نہ خواستہ یہ آ جاتا اور اس شہر کو ڈبو دیتا۔ یاد ہے 10 سال پہلے سونامی ایک آئی تھی جاپان میں، شہر کو ڈبو دیا، میں اور آپ کیا کر لیتے؟ یہ بیریا ٹاؤن کی مینجمنٹ کیا کر لیتی، اور کراچی کی ایڈمنسٹریشن کیا کر لیتی، اور کوئی مائی کا لال کیا کر لیتا؟ وہ بتا کے آتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا طوفان آ رہا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں ایک ہی حل ہے، میرے آگے جھک جاؤ، میرے غصے کو ٹھنڈے ہونے کے لیے درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، میرے نبی کا وسیلہ پکڑو، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ پکڑو، ٹھیک ہے، میں ٹال دوں گا، میں ہواؤں کا مالک ہوں۔ اور جب نہیں تو آپ خود بتائیے کہ ہم نے دیکھا ابھی بارہا زندگی میں دیکھا، اب اتنی ہوائیں آ رہی تھی، سارے لوگوں کو پتہ ہے، یا امریکہ میں اتنے ٹورنیڈو ہریکین آتے ہیں، پتہ ہے آتے ہیں، لوگوں مر جاتے ہیں، کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ پاک دکھاتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وارننگ کہ دیکھو اگر میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میرے لیے تو ایک لمحہ بھی بہت ہے، تمہارے کو میں الٹا کر دوں، ایک سونامی آئے سب ڈوب جاؤ، مجھے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر وہ اپنی رحمت دکھاتا ہے۔ رحمت الہی بہانہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک سزا نہیں دینا چاہتے، حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً قرآن ہے، حدیث ہے کہ محبوب جب تک آپ ان میں رہیں گے، ان پہ آپ کی امت تباہ نہیں ہوگی، یعنی من حیث الامت تباہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 20 میل میں ہو جائے گا، مگر من حیث الامت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مگر یہ عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ طوفان آ بھی تو سکتا تھا، جو ہمارے ناز نخرے سارے 1 منٹ میں، چاہے بادشاہ چاہے فقیر، سب فارغ ہو جاتے۔ اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دنیا میں یہ تو آتا تو چلو پھر بھی معاملہ بچ جاتا، مگر اس کے بعد اگر آج ہم دیکھیں، آپ کو یہ نوجوان ہے تو شیخ سعدی کہتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبر، کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، جوانی کی توبہ پیغمبروں کی شیوا ہے۔ اور اس میں یہ بات، ایک آپ کو میں بات بڑی امید کی بتا دوں کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در پکڑتا ہے وہ سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ہم مخلوق کا در پکڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یار میری تو ڈی ایچ اے کی ایڈمنسٹریشن میں بڑی اچھی جان پہچان ہے، جنرل صاحب میرے یار ہیں، میرا کام ہو جائے گا، اور بیریا میں جان پہچان ہے، میرا کام ہو جائے گا۔ تو یار جس کی اللہ اور اس کے رسول سے بات بن جائے تو اس کا کوئی کام رکے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ سب سے زیادہ آپ بالکل اس میں پریشان نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے جڑے گا وہ چمک جائے گا، یہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے دلوں میں ایک خدشہ آتا ہے کہ ہم اگر اس طرف آ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی۔ اسلام کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی اپنی معیشتیں خراب کرو۔ ہوتا کیا ہے پھر آپ کہیں گے یہ اولیاء اللہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ان فقیری میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں کچھ بڑے مالدار بھی گزرے ہیں، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مالدار تھے، جیسے صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پر اکثر فقیر گزرے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ میننگ واٹ؟ کہ یہ بائی فورس نہیں ہے۔ ہم تو کنگلے ہوتے ہیں کیونکہ یار کوئی کما اگر نہیں چل رہی تو یار کوئی سودے نہیں ہو رہے تو کنگلے، یہ وہاں اختیاری ہے، ان کو اختیار ہوتا ہے، یہ چاہیں تو اس سے 1000 گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا نا روایت میں کہ احد کے پہاڑ نے کہا کہ میں سونے کا بنتا ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، جہاں آپ کو چاہیے آپ اپنے مصرف میں مجھے
خرچ کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس دنیا کا ترک کیا، مجبوری میں نہیں. تو اس طرح یہ اولیاء، جب انسان، وہ ایک مقام ہوتا ہے جب وہ ایسا اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو اس دل میں دنیا کی حقائق کھول دیتے ہیں، اور آخرت کے ڈائمینشنز اس کو وہ آخرت کے ڈائمینشنز اس پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ اوہ آخرت کا جو ڈائمینشن اور ایسے ایسے تصرف اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، تو اس کو یہ ساری چیزیں ہیچ لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ چھوٹی سی چیز ہے. وہ مطلب مثال کے طور پہ کہ ہمارے مون بھائی کو اگر کوئی کہے کہ مون بھائی یہ بڑا زبردست 1985 کی 50 cc کی بائک آئی ہے، لینی ہے، یہ کہیں گے یار چھوڑ، اس کی طرف تو میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے. کوئی کیا تو دیکھ تو صحیح میرے پاس کیا ہے، اور تم کیا یعنی تیرے کو تو بات کرتے شرم نہیں آئی. اولیاء کا یہ مقام ہوتا ہے. اس میں میں آپ کو ایک حقیقی قصہ بھی سنا دوں، شاید سنایا بھی ہو، مگر یہ اور یہ کوئی حیران کن باتیں نہیں ہیں. یہ فقیر ہوکس پوکس کے بہت خلاف ہے، مگر جیسے انبیاء کی کرامتیں انبیاء کے معجزے حق ہیں، اس طرح ولیوں کی کرامتیں، ولی کی کرامت نبی کے معجزے کے ذیل میں ہوتی ہے، اور دونوں جگہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. چاہے نبی کا معجزہ ہو، چاہے کسی ولی کی کرامت ہو، دونوں کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اب یہ حضرات اولیاء کرام بھی اتنے زیادہ اللہ کی رضا میں رضا گھل جاتے ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا ہر ایک تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ صرف شعر نہیں ہے، حقیقت ہے. جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو تصرف دے دیتا ہے. ایسے قادری سلسلے کے بزرگ، ان کی میں نے خود زیارت کی ہے. بظاہر آپ بولو یہ کوئی فقیر آدمی ہے، یار ایک پہاڑوں کی مسجد میں، عام کپڑے، عام بالکل جیسے، اور وہ اکیلے رہتے تھے اس مسجد میں. عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، مگر بظاہر آپ سمجھو کہ یہ تو ان کے جانشین تھے. وہ بھی بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ بھی تھے، اور ماشاءاللہ عجیب ظاہر باطن کے عالم تھے وہ بھی. انہوں نے مجھے خود یہ قصہ سنایا، یعنی اس کا راوی میں یعنی انہوں نے ڈائریکٹ مجھے سنایا، اپنی آپ بھی تھی. کئی ایسی باتیں ہیں. یہ باتیں دیکھیں، ہمیں یہ تصرفات یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس فقیر کے لیے، مگر یہ سمجھانے کے لیے یہ اللہ کا پاور ہی ہے کہ عشق رسول انسان کو کہاں اوپر لے کے چلا جاتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کو کیسے چھوڑتے ہیں. انہوں نے 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں، دیر بہت ابھی. ایک تو انہوں نے خود مجھے، ہم بابا جی کے پاس پہلے گئے تھے بہت پہلے، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا. کہنے لگے کہ مجھے قصیدہ بردہ شریف کی اجازت کا بہت شوق تھا. آپ نے سنا ہوگا، مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشعار ہیں اس کے، ہر ایک شعر میں عجیب اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے. وہ حماد بھائی شاید بہتر بتائیں آپ کو. تو کہا پہاڑوں میں ایک بزرگ تھے جو اس کے بڑے عامل تھے. یا ایک بات سمجھانے کے لیے اور صرف تھوڑی سائنٹیفک ذہن والوں کو سمجھا دوں. جس طرح اب سائنس کہتی ہے کہ انسان کا جسم بھی یہ مختلف فریکوینسیز ہی ہیں، صرف اس کو الگ کیا جائے تو کوئی ایسا سالڈ وجود نہیں، فریکوینسیز ہی ہیں. بہرحال جب انسان جو پڑھتا ہے، جو بولتا ہے، اس سے خاص فریکوینسی نکلتی ہے، اور اس کا ایک اثر پوری کائنات پہ پڑتا ہے. یہ تو آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتا دی. حدیث کا ریزن بتا دوں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام کی تاثیر اس میں ایسی کوئی شعائیں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا فریکوینسی نکلتی ہے کہ سارا یہ یونیورس، پورا عالم اس ایک آدمی کے اللہ اللہ کرنے پہ پورا یونیورس قائم ہوگا. تو بہرحال فرماتے کہ میں، ایک بزرگ تھے کسی گاؤں میں، تو میں صبح صبح نکل گیا اور بس فجر کے بعد پہنچا غالباً ان کے گاؤں میں. تو وہ پہلے ہی میرے استقبال کے لیے گاؤں کے باہر کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی عجیب بات ہے، اس زمانے میں تو نہ موبائل تھے نہ کچھ تھا، اور وہ بھی پہاڑوں میں. مگر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اس میں میں تھوڑی ساتھ ساتھ چیزیں بتاتا بھی جا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں آنسر ہوتی رہیں چیزیں، کیونکہ یہ کچھ چیزیں آپ کی جسمانی طاقت سے بھی تعلق رکھتی ہیں. مثلا کل کی بات پتہ چل جانا، کسی کے دل کا حال پتہ چل جانا، یہ تو ہندو جوگی بھی کر سکتا ہے. روحانیت کسی اور چڑیا کا نام ہے. وہ قرب الہی، معرفت الہی، وہ تو کائنات کے راز ہوتے، ایک بہت اونچی چیز ہے. یہ تو بچوں کا کھیل ہے جو ہم نے سنا اولیاء کرام سے. ہمیں تو یہ کھیل نصیب نہیں ہے، مگر بہرحال ہندو جوگی بھی بتا دیتا ہے. مگر بہرحال بہت بڑے اللہ والے تھے، تو وہ پہلے ہی انتظار کر رہے تھے. تو یہ مولانا، ان کا نام تھا مولانا محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سید الشریف کی گدی ہے اس کے سلسلے میں یہ تھے. بہت ذاکر، کروڑوں کی تعداد میں ذکر کرتے تھے، کروڑوں کی تعداد میں. اور ساری اپنی جائیداد اور سب بھائیوں میں تقسیم کر دی تھی. ساری زندگی انہوں نے عجیب انداز سے گزاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. تو خیر کہنے لگے، میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا وہ مولانا آ گئے، مولانا آ گئے، اور مجھے زور سے ایسے پکڑا ایسے یوں کر. کیونکہ جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو مجھے سارا قصیدہ بردہ شریف حفظ ہو گیا. میرے خیال 166 یا ایسے شعر ہیں قصیدہ بردہ شریف کے، کہ سارا مجھے حفظ بھی ہو گیا، اور ہر شعر کی جو تاثیر ہے وہ سامنے میرے پہ کھل گئی. جنات مسخر ہو گئے، اور پہاڑوں میں سونا اور چاندی سب نظر آ رہا تھا مجھے، ہواؤں پہ تصور سب ہو گیا. تو خیر میں تو بڑا خوش ہو گیا. اور شام کو میں اپنے مرشد کے پاس گیا. ہم آج کل کچھ چیزوں سے، ٹرمنالوجی سے الرجک ہیں. پیر، مرشد، حالانکہ پیر کہتے ہیں کہ بڑی عمر والا، اگر ہم اس کو ٹیچر کہہ دیں تو الرجی ختم. ہر لائن میں کچھ سکھانے والا ہوتا ہے، تو اس لائن میں قرب الہی، تزکیہ نفس کی لائن والے کو ہم مرشد بول دیتے ہیں، پیر بول دیتے ہیں. بہرحال وہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور بتایا کہ بابا جی آج تو عجیب معاملہ ہو گیا، میں یوں گیا اور یوں گیا، اور اب میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. اور سب ان کے شیخ کا نام تھا جرا بابا جی، مولانا محمد قمر رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ یہ بتاؤ، یہ ساری جو ہوائیں آپ کو تصرف ہو گیا اور جنات مسخر ہو گئے اور یہ جو سونا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو کہا، میں نے کہا حضرت یہ تو دنیا کا فائدہ، آخرت کا تو کوئی فائدہ نہیں. بولا اگر آپ ایک بار اللہ کا نام لے لو تو اس کا دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ؟ بولا وہ تو ہمیشہ رہے گا فائدہ. تو کہا، انہوں نے فرمایا کہ مولوی صاحب ہم فقیروں کے لیے اللہ کا نام کافی ہے. کہا ایسی توجہ دی، وہ ساری کیفیت، یہ مرشد ہوتا ہے کہ انسان کو غیر سے کاٹ کے صرف اللہ کی طرف لگاتا ہے. اچھا، ان کا ایک تو یہ واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا. اب دوسرا واقعہ، جو قاری شبیر احمد صاحب جو ان کے جانشین بھی تھے، اور وہ بھی عجیب ملنگ درویش، عجیب انتہائی پابند شریعت. خود بتایا انہوں نے مجھے کہ جب میں بابا جی کے پاس بیعت ہونے گیا تو انہوں نے کہا جاؤ پہلے 1.25 کروڑ استغفار پڑھ کے آؤ. آدمی سوچے کہ دن میں کتنی پڑھنی ہوگی کہ 1.25 کروڑ پڑھ کے. اور قاری صاحب نے کہا کہ پھر میں نے وہ پہلے میرے خیال 4 کروڑ پڑھی، پھر بابا جی کے پاس گیا. بابا جی نے کہا ابھی تیرا کام نہیں ہو جا. پھر تو کہا کل پھر میں نے 7 کروڑ استغفار پڑھی، تب جا کے بابا جی نے بیعت کیا. تو جو 7 کروڑ استغفار پڑھتا، ظاہری بات ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں کرتا ہے. تو اینی وے انہوں نے خود مجھے سنایا. ان کے بھی عجیب، میں آپ کو کیا عجیب عجیب واقعات بتاؤں. ایسے اللہ اور اس کے رسول کے عاشق کے لوگ تھے کہ ان کو دیکھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت پیدا ہوتی. بہرحال قاری صاحب نے مجھے خود سنایا کیا کہ ایک دن ہم مولانا محمد قمر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کے لیے وہاں ان کے مزار پہ تھے. وہ پہاڑ میں جگہ ہے، کئی دفعہ میرا جانا ہوتا ہے وہاں. تو کہا کہ ہم نے فاتحہ پڑھ کے نکلے تو مولانا محمد اکرم صاحب کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. تو انہوں نے ایسے کہا وہ لاٹھی کہاں گئی، چلو اینی وے کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کیا، ایک بڑا پتھر تھا ایسا، اس پہ جا کے وہ لاٹھی ماری تو سونا بن گیا. وہ انہوں نے خود سنایا ہے. اور وہ آدمی، آپ سوچو نا کہ اس نے انٹری پہ 7 کروڑ وہ پڑھا ہے، اور انہوں نے کروڑ مرتبہ قرآن
استغفار کروڑہا مرتبہ درود شریف، تیسرا کلمہ ان کے اسباق بھی بڑے 10 اسباق ہیں، وہ خفیہ قادریہ سلسلہ ہے، اور اتنی کثرت ذکر، وہ ساری رات سوتے نہیں تھے، اپنے معاملات کرتے تھے، اور دلائل الخیرات اور بردہ شریف اور کیا کیا. تو خود انہوں نے سنایا کیا کہ وہ سونا بن گیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ شبیر احمد یہ اٹھا لے، تم تیرے کام آئے گا. تو میں نے کہا بابا جی مجھے یہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھ تیرے بچے ہیں، تیری بچیاں ہیں، تیرے پاس گھر بھی نہیں ہے، تو یہ لے لے. تو میں نے کہا بابا جی میں یہ نہیں چاہیے. کہا انہوں نے مجھے بہت ٹل لگایا نا، جس کو کہتے ہیں کہ یار لیلا یار کی ہو گیا، تیرا دماغ خراب ہو گیا، چھڑ یار یہ کیا، تیری تو ضرورت ہے. کیا میں اڑا رہا. میں نے کہا نہیں بابا جی میں آپ کے اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں، آپ سے یہ تھوڑی لینے آیا ہوں. تو کہا وہ پھر انہوں نے دوبارہ ڈنڈا مارا، اور وہ پھر دوبارہ سونا جو ہے نا وہ پتھر بن گیا. اگر کچھ کیمسٹری کی لیب میں اس قسم کی چیزیں ریاکشن میں آپ کو بتاؤں تو ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی اس کیمیکل کے ساتھ یہ ملا اور یہ بن گیا، تو وہاں تک تو ہم مان لیں گے، مگر ہم اولیاء کی کرامت کو نہیں مانیں گے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو خود الحمدللہ 100% شریعت کے پابند تھے، تو ان کا دل اتنا پاک تھا. تو وہ کہتے بابا جی نے مجھے کہا بھی شبیر احمد لے لے. جب میں نے بہت منع کر دیا آخر میں تو پھر بہت ہنسے، اور ان کے اپنے والد بھی بہت بڑے عالم بھی تھے اور ولی بھی تھے قاری شبیر احمد صاحب کے. تو کہا کہ تیرے باپ نے تیری بڑی اچھی تربیت کی ہے. تو جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم آپ کو پتہ نا کیا ہے، جس پہ لوح و قلم، جس پہ لوح محفوظ، جس پہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. لوح و قلم تو حقیقت میں پھر بندہ صاحب امر ہو جاتا ہے. کرنے والی ذات ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے، یاد رکھنا. جب وہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں. مگر پھر اللہ اپنی مہربانی سے بندے کو اختیار دے دیتا ہے. پھر بندے کے دل میں وہ دعا بھی نہیں مانگتا، دل میں بات آتی ہے تو بس پھر اللہ ان کے دلوں میں ایسا سکون عطا فرماتے ہیں. دیکھیں قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ذکر، حقیقت ذکر سے جو دل ہمارے جب روشن ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنا بڑا سکون ملتا ہے کہ وہ پھر یہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رہتا. پھر اس کے لیے دنیا ہونا نہ ہونا برابر ہوتی، پھر اس کو پرابلم نہیں ہوتا. ہم کیونکہ کمزور ہیں تو اللہ پاک ہم سے دنیا نہیں لیتا. وہ اولیاء کا مقام تھا، تو اس مقام پہ اللہ میں سب کو پہنچا دے. تو مقصد عرض کرنے کا ہے کہ حدیث شریف وہ سنا کے بات ختم کر دوں کہ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ فرض واجب کے بعد 1/3 زندگی آپ پہ درود کے لیے وقف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، اور اگر بڑھا دو تو وہ فرماتے ہیں اچھا 2/3 وقف کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت اچھا مگر اگر بڑھا دو تو وہ فرماتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ پھر میں ساری زندگی فرض واجب کے بعد، یعنی جو میرا نفل کا ٹائم ہے سارا، بس اور کوئی نہیں کروں گا کام، بس آپ پہ درود بھیجتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، پھر تو اللہ تیری حاجتیں بلا مانگے پوری کرے گا. آپ بتاؤ، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم مانگتے وہ ہیں جس کے بارے میں ہمیں ایک آئیڈیا ہو. بیمار ہے اللہ مجھے شفا دے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ اگلے مہینے میں بیمار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اگلے مہینے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے مجھے نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا. اور یہاں درود شریف کی کیا برکت آ رہی ہے، پڑھ کے تو دیکھو. مگر عشق والا پڑھو، عشق والا. جتنے عشق کم پڑھو زیادہ پڑھو، عشق والا پڑھو. کچھ وضو کے ساتھ قبلہ رخ خوشبو لگا کے، ایسے کہ میں روزہ اقدس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں ایک ایک درود شریف. آپ وہ تو ایک عاشق معشوق جب سامنے بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا اس بات کا ہوگا کہ بھئی جلدی اٹھ جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہوگا کہ میں جلدی سے بات ختم ہو جائے؟ نہیں نا. اللہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میرا محبوب جلدی چلا جائے؟ نہیں نا.
یہ عشق کی تاثیر ہے۔ تو درود شریف جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا آپ کے اندر آپ کے اعمال میں تبدیلی آئے گی۔ بس اب کوشش یہی کریں کہ آج کی نشست ہے اللہ سے مانگیں۔ ہاں اس کا یہ بتا دوں، یہ نشست کون سی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں اور جب پاتے ہیں تو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں۔ تو آج بھی یہ وہی نشست ہے الحمدللہ، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اور تو کچھ نہیں، گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک عالم الغیوب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا اللہ تو ایسے تیرے بندے تیرا ذکر کر لیتے۔ اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور مانگتے۔ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ دیکھی ہے؟ نہیں اللہ، اگر دیکھ لیتے اللہ اور پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ہوگا، آپ یقین کرو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقین کرو، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اور میں اور آپ وہ خوش قسمت ہے جن کو اللہ نے یہاں بلایا۔ میں اور یہ سعادت بزور بازو نیست، میری کیا طاقت یا آپ کی کیا طاقت کہ اللہ کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے ہم بیٹھ جائیں۔ تو آتا ہے وہ فرشتوں کا، اللہ پاک کہیں گے کہ فرشتوں مفہوم ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہیں گے اللہ پاک وہ تو صحیح ہے، یہ لوگ تو آئے تھے مگر اس میں ایک آدمی تھا وہ ذکر کی مجلس کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو مثال دے رہا ہوں کہ وہ تو تمبو لگانے والا تھا، اس نے کہا چلو یار میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ ختم ہوگی تو میں چلا جاؤں گا، تمبو مجھے لینے ہے، یا کسی سے کوئی کام تھا تو اس کے لیے آیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یہ لوگ اتنے میرے محبوب اور بابرکت ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ میں ان کی وجہ سے اس شخص کی بھی مغفرت نہ کر دوں۔ کتنی بابرکت ہے، آج کتنی بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ ہم پہ تو حدیث مبارکہ گواہ ہے، میں اور آپ نہیں ہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کتنی اچھا، اب یہاں سے ہم جب اس عالم میں اٹھیں تو اس کے بعد اب تھوڑی سی کوشش کر لیں، کل صحیح بلکہ آج صحیح، اور گھبرائیں نہیں کہ اگر ایک دن میں آپ جنید بغدادی نہیں ملتے کوئی بات نہیں، اگر میرے میں 20,000 خامیاں ہیں اور میں ایک صحیح کر سکتا ہوں وہ کر لو، اور اللہ سے مانگو اللہ تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، اللہ تو کر دے، تو مجھے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عشق عطا فرما دے۔ اور یہ بات یہ جو عرض کی تھی میں نے کہ عشق پیدا کرو درود شریف، اللہ کا ذکر کثرت سے، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن جڑے۔ یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں کہہ رہا ہے ذکر کثرت سے کرو۔ کثرت، نمازیں 5، حج 1، روزے 30، ذکر لامحدود۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ آپ کی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسباب سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، بعض اوقات اسباب بڑھتے ہیں اور پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ مصائب کبھی گھر کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے، کبھی راہ جان دیا کوئی پھڈا پہ گیا، اور جب اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے تو انسان کے الٹے کام بھی اللہ سیدھے کر دیتا ہے، اور یہاں سکون ہوتا ہے، پریشان یہاں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے وہ کاوش کرتا رہتا ہے مگر اس کو یہاں ٹرسٹ ہوتا ہے جو بھی مجھ پہ حال آیا ہے میرا دوست اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ آج اس بابرکت مجلس کی برکت سے یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ آج اعلان فرما دے کہ یہ سارے میرے اولیاء میں سے ہیں، آج اپنی اولیاء کی فہرست میں ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو شامل فرما۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ آج تیرے آگے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تو ہمیں اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ تیری شان اتنی بڑی ہے کہ کون سی نیکی ہم کر سکتے ہیں جو تیرے شان کے مطابق ہو، اور کون سا ایسا گناہ ہے جسے تو نہ معاف کر سکتا ہو۔ اللہ بس تو راضی ہو جا، اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے۔ اللہ ہم تجھے اپنا کیا بنائیں گے، تو ہمیں خود اپنا بنا دے یا اللہ، اپنا آپ عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عشق، محبت، تعلق، معرفت نصیب فرما۔
یا اللہ قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً ظاہراً باطناً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ یہ جو بیماری کرونا کی آئی ہوئی کل عالم سے اس کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو کسی روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما، جو کسی قرض میں ہیں ان کو عالم الغیب سے ان کے قرض کا فوراً بندوبست فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہم تمام حاضرین کی غائبین کی یا اللہ تمام دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق شریعت کے مطابق پوری قبول فرما، ہماری آفات بلیات پریشانیاں بیماریوں کو دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں یا ان کا کہ اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہمیں تو اپنا آپ عطا فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ جہاں جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو پسند ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص و محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، تینوں حرمین کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کل امت کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں خصوصاً ہندوستان میں، یمن میں، عراق میں، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے پس رہے ہیں، اللہ ان کی تو عالم الغیب سے مدد فرما، نصرت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے، نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے کاموں میں، جانوں میں، مالوں میں، اولادوں میں برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، فراخی رزق عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کا سکون عطا فرما، گھروں میں محبت نصیب فرما، جن گھروں میں جوان بچے ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما، جس گھر میں کسی وجہ سے ناچاکی وہاں محبتیں اور الفتیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔